اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، اس سے قبل میں اپنی پہلی 2 کتابوں یعنی شوق ہم سفر میرا اور سفر زندگی ہے کے بارے میں بعض معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج کی اس محفل میں اپنی تیسری کتاب ایک سفر اور صحیح کے حوالے سے بعض بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ویورز، قصہ یہ ہے کہ ستمبر 1999 میں شاہین ایئر لائن نے کویت کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کیا۔ حسب رواج افتتاحی پروازوں میں کچھ مہمانوں کو بھی ساتھ لیا جاتا ہے اور ان کے آنے جانے اور اس ملک میں قیام کے اخراجات وہ فضائی کمپنی برداشت کرتی ہے۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے اور میری اہلیہ کو مہمانوں میں شامل کیا گیا۔ اب وقت نہیں کہ آپ کو اس راہ میں درپیش بعض مشکلات کی تفصیل بتائی جائے، لیکن مختصر طور پہ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ویزا وغیرہ کے حصول کے مراحل بآسانی طے ہو گئے اور ہم دونوں وقت مقررہ پر کویت جانے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ کویت میں ہمارا قیام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ ہم کوئی 1 درجن مہمان تھے، کچھ کا تعلق کراچی سے تھا، کوئی 1 یا 2 لوگ لاہور سے تھے اور باقی اسلام آباد سے۔ ہم زندگی میں پہلی بار آپس میں ملے تھے، لیکن سچی بات ہے وہ 2 یا 3 دن جو ہم نے اکٹھے گزارے ہماری زندگی کے یادگار ترین دن ثابت ہوئے۔ ہم نے اکٹھے کویت کی سیر کی، دن کے وقت بھی اسے دیکھا، رات کے وقت بھی دیکھا اور اس شہر کی نہ صرف تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں معلومات کو اپڈیٹ کیا، بلکہ یہاں کے تمام قابل دید مقامات بھی دیکھ لیے۔ ایئر لائن کی طرف سے ہمیں وہاں 3 دن ٹھہرایا جانا تھا۔ میں نے اپنی روانگی آگے کروا لی اور ہوٹل چھوڑ کر کم و بیش 10 دن کے لیے اپنے ایک مہربان دوست کے ہاں منتقل ہو گیا، جو کویت کی کسی نیشنل آئل کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ان کے گھر بھی ہر طرح کا آرام نصیب ہوا، خدا کا شکر ہے۔ ان کی رہنمائی میں ہم نے کویت کی بعض دلچسپ جگہ دیکھی۔ ان دنوں کویت میں پاکستان کے سفیر مشتاق مہر سے ملاقات ہوئی۔ بہت وفادار اور نفیس الطبع، انہوں نے بھی ہماری عزت افزائی میں
کوئی کسر نہ چھوڑی. پاکستان سکولز بھی دیکھے، ان کی انتظامیہ سے ملاقاتیں ہوئی، بچوں کو دیکھا، ان کے لیے موجود سہولیات کا جائزہ لینے کا موقع ملا. وہ گھر بھی دیکھا جہاں کویت کے کچھ جانبازوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر عراقی فوجوں کو یہ بتا دیا کہ انہیں مستقل طور پر غلام نہیں بنایا جا سکتا. کویت کے تمام شہر، اگرچہ وہ شہر بہت بڑے نہیں ہیں، دیکھنے کا موقع ملا. واپس آیا تو دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ مجھے اس سفر کے حالات لکھنے چاہیے. اس وقت تک کویت کے بارے میں اردو میں بعض کتابیں چھپ چکی تھیں اور بعض سفرناموں میں کویت کے سفر کا مختصر احوال ملتا تھا. میں نے وہ تمام کتابیں پڑھی، جو کچھ خود دیکھ کر آیا تھا اسے اپنے ذہن میں تازہ کیا. غرض کافی محنت اور تگ و دو کے بعد میں ایک کتاب مرتب یا تالیف کرنے کے قابل ہو گیا. اس کتاب کا نام ایک سفر اور صحیح تجویز ہوا. میں ان دنوں چیف ایگزیکٹو انسپیکشن کمیشن میں ممبر کے طور پر کام کر رہا تھا. ہمارے ایک رفیق کار تھے فردوس عالم، بہت ہی پڑھے لکھے اور ذہین و فطین. ایک دن بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے. میں نے ان سے کہا اس کتاب کا نام تجویز کریں. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے مختلف نام بولنے لگے. میں سنتا رہا. انہوں نے ایک نام یہ بھی لیا جو بالآخر اس کتاب کا نام تجویز ہوا. میں اس نام پہ ذرا چونکا اور پھر باہمی مشورے سے اسے فائنل بھی کر لیا. ملتان میں میرے بہت مہربان دوست عاشق کرنالی تھے. ان کو پتہ چلا کہ میں کویت پر کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ لکھ لی ہے اور اب اسے شائع کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے اس کے بارے میں کچھ اشعار لکھ کر بھیجے. آپ بھی مجھے امید ہے یہ شعر سننا چاہیں گے. کہتے ہیں زیادہ شوق میں راہ گزر اور سہی، زیادہ شوق میں ایک راہ گزر اور سہی، ایک سفر اور سہی، سمت سفر اور سہی. آج تک کتنے مناظر سے مسافر گزرا، دل ہے زندہ تو تماشائے نظر اور سہی. میرے حیرت کدائے قلب و نظر کے آگے، میرے حیرت کدائے قلب و نظر کے آگے، جلوہ شب و نیرنگ سحر اور سہی. منتظر ہیں کئی آفاق تحیر ربی، منتظر ہیں
کئی آفاق تحیر ربی، اے میرے طاہر دل جنبش پر اور صحیح۔ اس کا دیباچہ عطا اللہ قاسمی نے لکھا۔ میرے بہت ہی مہربان اور عزیز دوست ہیں، اور جب میں نے ان سے کوئی فرمائش کی انہوں نے خوش دلی سے اسے پورا کیا۔ یہ دیباچہ پڑھنے کی چیز ہے۔ کتاب کا مسودہ جمیل الدین عالی کو بھجوایا گیا، اشفاق احمد کو بھجوایا گیا اور افتخار عارف کو بھجوایا گیا، اور اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اس کتاب کے متعلق اپنی بلند پایہ رائے لکھ کر بھجوائیں۔ جمیل الدین عالی نے، اشفاق احمد نے اور افتخار عارف تینوں نے میرا مان رکھا اور اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے لکھ کر بھجوائی۔ میں وہ ساری آراء تو نہیں پڑھ سکتا، البتہ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ عطا الحق قاسمی نے لکھا، میں پاکستان کے عظیم دوست کویت کے حوالے سے لکھے گئے اتنے اعلیٰ درجے کے سفر نامے پر داؤد طاہر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کو بھی بیرونی دنیا سے کوئی ایسا سیاحت نگار میسر آئے جو اس پر داؤد طاہر کی طرح دوستانہ نظر ڈال سکے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں، میں داؤد کی تحریر کے پھیلاؤ میں پھیلتا گیا، گلتا گیا، اترتا گیا اور اس وجدان کا حصہ بنتا گیا جو کویت کی ہر شام کے بعد مصنف کے سری وجود کا جزء بن جاتا ہے۔ جمیل الدین عالی نے لکھا، داؤد طاہر نے کویت میں آثار و تعمیر نو کا حال لکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف ملاقاتیوں سے ایسی گفتگو کے خلاصے بھی قلم بند کر دیے ہیں جو اردو میں ایک ریکارڈ کی حیثیت حاصل کر لے گی۔ افتخار عارف نے لکھا، مجھے یقین ہے کہ ایک سفر اور صحیح سفر نامے ہی میں نہیں، اردو کے عصری ادب میں لائق تحسین و توجہ گردانا جائے گا۔ اس کتاب کی رونمائی جھنگ میں ہوئی۔ ڈاکٹر محسن مکھیانہ ہمارے پرانے مہربان ہیں، انہوں نے اپنے بعض اور دوستوں کے ساتھ مل کر اس کا اہتمام کیا اور ایک بڑی خوبصورت تقریب برپا کی۔ اخبارات و رسائل نے اس پر عمدہ تبصرے، ریویوز شائع کیے۔ اس پر لکھے گئے مضامین مختلف اخبارات اور جرائد میں شائع ہوئے، اور یوں یہ کتاب قارئین کے ایک وسیع حلقہ کی توجہ اپنی جانب جذب کرنے کا باعث بنی۔ ویورز، اگلی ملاقات میں ایسے ہی یا اس سے ملتے جلتے کسی موضوع پر
آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.